بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ فرائض الاصول رسائل حصہ سوم سبق نمبر 55 استصحاب کے روایات میں سے چوتھی روایت حصہ الف۔ ہماری گفتگو روایات کے بارے میں ہو رہی ہے جن کے ذریعے سے استصحاب کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے اب تک 3 روایت کے بارے میں گفتگو ہو گئی ہے۔ آج چوتھی روایت کا آغاز کرتے ہیں۔ البتہ تیسری روایت کے بارے میں کچھ مطالب رہ گئے ہیں، اس کو مکمل کرنے کے بعد چوتھی روایت کا آغاز کریں گے۔ روایت صحیحہ ثالثہ کے بارے میں صاحب فصول کا دوسرا احتمال اور صاحب کتاب کا جواب۔ زرارہ کی تیسری روایت میں جناب صاحب فصول نے 2 احتمال دیا ہے۔ پہلا احتمال گزشتہ سبق میں بیان کیا، جس میں صاحب فصول نے روایت کے 2 الگ الگ جملوں سے مختلف معنی مراد دیا ہے۔ لا ينقض الیقین بالشک سے قاعدہ استصحاب مراد دیا، اور الیقین لا يدخلہ الشک والے جملے سے قاعدہ اشتغال یا براءت یقینی کو استفادہ کیا، اور صاحب کتاب نے اس کے جواب دیا کہ یہ درست نہیں ہے۔ روایت کے جملات کے لیے الگ الگ معنی مراد لینا ظاہر روایت کے برخلاف ہے، اس کے جواب دے دیا۔ آج صاحب کتاب اس سلسلے میں صاحب فصول کا دوسرا احتمال نقل کرتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو پہلے احتمال اور دوسرے احتمال میں فرق یہ ہے کہ پہلے احتمال میں روایت کے مختلف جملات سے الگ معنی مراد دیا، اس احتمال میں اسی ایک جملے سے قاعدہ اشتغال اور قاعدہ استصحاب دونوں مراد لیتے ہیں۔ صاحب فصول محمد حسین حائری اس احتمال کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم اس روایت صحیحہ سے 2 چیزیں استفادہ کریں گے، ایک قاعدہ استصحاب، دوسرا قاعدہ اشتغال یا قاعدہ احتیاط۔ کسی ایک جملے سے دونوں قاعدوں کا استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جملہ لا ينقض الیقین بالشک عام ہے، لہذا اس سے مراد یہ ہے کہ یقین سابق کو شک کے لاحق کے ذریعے سے نقص نہ کرے۔ لا ينقض الیقین بالشک کا مطلب یہ نہیں یقین سابق کو شک کے لاحق کے ذریعے سے نقص نہیں کرنا، اور یہ قاعدہ استصحاب ہے۔ اور قاعدہ اشتغال میں یقین سے مراد براءت ذمہ پر یقین حاصل کرنے کو شک کے ذریعے سے نقص نہ کرنا ہے۔ اب قاعدہ احتیاط میں جائیں گے تو یقین سے مراد ذمہ بری ہونے پر یقین حاصل کرنا مراد ہے، مگر ہمارے محل بحث میں مورد قاعدہ احتیاط ہے، دوسرے موارد میں روایت سے قاعدہ استصحاب استفادہ کرنا مقصود ہے۔ صاحب فصول فرما رہے کہ ہمارے محل بحث میں جو نماز کے رکعتوں کی تعداد کے بارے میں شک ہونے کا مورد ہے، اس میں ہم قاعدہ احتیاط مراد لیتے ہیں، اور نماز احتیاط الگ پڑھ کے یقین حاصل کرنا ہے، اور دوسرے موارد میں اسی روایت سے قاعدہ استصحاب مراد دیں گے۔ جناب شیخ اس احتمال کو پہلے احتمال سے زیادہ ضعیف قرار دیتے ہوئے رد کرتے ہیں۔ صاحب کتاب جناب شیخ اس احتمال کو رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس احتمال کا درست ہونا 2 امور میں سے کسی ایک کے صحیح ہونے پر موقوف ہے۔ صاحب فصول نے جو احتمال دیا ہے کہ اسی ایک جملے سے 2 قاعدہ استفادہ کرتے ہیں، تو یہ احتمال 2 باتوں میں سے ایک کے درست ہونے پر موقوف ہے۔ ایک چیز یہ کہ لفظ واحد ایک سے زیادہ معانی میں استعمال کرنا جائز ہونے پر موقوف ہے، یعنی علم اصول میں ایک گفتگو ہے، ایک بحث ہے کہ آیا لفظ واحد سے کئی معنی مراد لے سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس میں اکثر علماء کا نظریہ ہے کہ لفظ واحد سے ایک سے زیادہ معنی ایک ہی حالت میں استفادہ نہیں کر سکتے ہیں، استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ صاحب فصول نے ایک جملے کو 2 مختلف قواعد میں استعمال کیا،
تو اگر ہم علم اصول میں ایک لفظ کو ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کرنا جائز سمجھیں گے تو یہ احتمال درست ہے۔ دوسرا امر یہ ہے کہ یہ مذکورہ دونوں معانی کے درمیان ایک جامع مفہوم بنانے پر موقوف ہے۔ جب لفظ واحد ایک سے زیادہ معنی میں استعمال جائز نہیں ہے تو لاچار یہ ہم دونوں معانی کو ایک مفہوم میں جمع کرنا پڑے گا تاکہ معنی واحد بن جائے، حالانکہ یہ دونوں چیزیں ممکن نہیں ہے۔ لفظ واحد سے دو مختلف معنی مراد دینا بھی ممکن نہیں ہے، اور اسی طرح دونوں قواعد کو ملا کے ایک مفہوم میں جمع کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ لہذا صاحب فصول نے جو معنی استعمال کیا ہے وہ درست نہیں ہے۔ لفظ واحد ایک سے زیادہ معنوں میں استعمال کرنا محال ہے، نیز قاعدہ استصحاب اور اشتغال کو ایک مفہوم کے تحت داخل کرنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ دونوں کا مناط یعنی ملاک الگ ہے۔ استصحاب میں ملاک حالت سابقہ کو ملاحظہ کرنا ہے، لیکن قاعدہ اشتغال میں ملاک دفع عقاب محتمل ہے۔ تو جناب شیخ نے کہا کہ ایک جملے سے دو مختلف قاعدہ استفادہ تب کر سکتا ہے جب دونوں کا ایک مفہوم میں جمع کرنا درست ہو، حالانکہ یہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ قاعدہ اشتغال میں دفع عقاب محتمل ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے ذمہ بری ہونے میں شک کرتا ہے تو اس طریقے سے عمل کرنا ہوگا کہ انسان کو یقین ہو اس کا ذمہ بری ہو گیا، یعنی عقاب دفع ہونے پر یقین حاصل کرنا، یہ قاعدہ احتیاط یا قاعدہ اشتغال کا معیار ہے۔ اما قاعدہ استصحاب میں حالت سابقہ کو ملاحظہ کرنا ہے، تو ان دونوں کو ایک مفہوم میں کیسے جمع کریں گے؟ یہ جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا صاحب فصول کا دوسرا معنی جو انہوں نے روایت کے بارے میں بیان کیا وہ درست نہیں ہے۔ استصحاب کی حجیت پر استدلال کے طور پر پیش کیے جانے والے روایات میں سے چوتھی روایت جناب اسحاق ابن عمار کی روایت موثقہ ہے۔ استصحاب کی روایت میں سے چوتھی روایت موثقہ عمار کے نام سے یہاں پہ کتاب میں ذکر کیا ہے، لیکن اصل میں اسحاق ابن عمار ہے، ابن عمار راوی کا والد ہے، تو اس روایت کو روایت موثقہ کہلایا ہے۔ پہلے تین روایت صحیحہ ہے اور یہ روایت سند کے اعتبار سے روایت موثقہ ہے۔ صاحب کتاب کا کہنا ہے کہ سابقہ روایت میں جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عمار کی روایت موثقہ سے بھی استصحاب کی حجیت پر استدلال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ پہلے روایت میں ہم نے یقین سے مراد دو معنی مراد لیا، ایک یقین سے مراد یقین سابق مراد ہے اور دوسرا احتمال دیا یقین سے مراد براعت یقینی حاصل کرنا مراد ہے۔ تو دو تین معنی جب احتمال ہے تو روایت کے ذریعے سے استدلال کرنا ٹھیک نہیں ہے، تو یہی دو احتمال روایت موثقہ میں بھی موجود ہے، لہذا روایت موثقہ عمار کے ذریعے سے بھی استصحاب کا استفادہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو روایت یہ ہے، جناب اسحاق ابن عمار نے امام مصعب بن جعفر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ امام نے فرمایا اذا شککنا فابنی علی الیقین۔ امام فرماتے ہیں کہ اے اسحاق ابن عمار اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں شک ہو تو یقین پر بنا رکھو۔ راوی کہتا ہے قلت ھذا اصل، میں نے امام سے پوچھا کہ کیا یہ اصل ہے، قانون کلی ہے؟ تو قال نعم، امام نے فرمایا ہاں یہ اصل ہے اور قانون ہے، یعنی جب تم شک کرتے ہو تو یقین پر بنیاد رکھو۔ عمار کہتا ہے کہ میں نے کہا کیا یہ ایک اصل قانون کلی ہے؟ امام نے فرمایا ہاں یہ اصل ہے۔ اگر ہم اس روایت میں اصل کو عقل پر بنا رکھنے پر حمل کریں گے، اب امام نے اس یقین پر بنیاد رکھنے کو اصل اور قانون کہا ہے، تو اس اصل سے کیا مراد ہے؟ تو اس اصل میں دو احتمال ہے، ایک تو یہ ہے کہ رکعتوں کی تعداد میں شک ہو تو اصل سے مراد عقل پر بنا رکھنا ہے، اور ایک رکعت بطور متصل پڑھنا ہے، یہ ایک معنی مراد ہوگا۔ تو یہ ایک اور اصل سے ٹکراؤ ہوگا، وہ اصل ہے رکعتوں کی تعداد میں جب شک ہو تو اصل ہمیں ائمہ نے یہ بیان فرمایا کہ اکثر پر بنا رکھنا ہے،
تو یہ دونوں اصل آپس میں تعارض ہے اور منافات ہے۔ اگر ہم اس روایت میں اصل کو اقل پر بنا رکھنے پر حمل کریں گے تو یہ ایک اور اصل یعنی اکثر پر بنا رکھنے کے ساتھ منافات ہے، جس کو شارح نے بہت سارے احادیث میں رکعتوں کی تعداد میں شک ہونے کی صورت میں اصل قرار دیا ہے۔ تو یہ دونوں اصل ایک دوسرے کے ساتھ تعارض ہوگا، بس اسی روایت سے ایک کو مراد دینا ممکن نہیں ہے۔ وَأَضْعَفُ مِنْ هَذَا دَعْوَى أَنَّ حَمْلَهَا عَلَى وُجُوبِ تَحْصِيلِ الْيَقِينِ فِي الصَّلَاةِ بِالْعَمَلِ عَلَى الْأَكْثَرِ۔ جناب شیخ فرما رہے کہ صاحب وصول کے پہلے احتمال سے یہ احتمال زیادہ کمزور ہے۔ وَأَضْعَفُ مِنْ هَذَا یعنی اس احتمال سے زیادہ کمزور ہے دعویٰ، یہ دعویٰ کرنا کہ ان حملها علی وجوب تحصیل الیقین، بے شک روایت کو یقین حاصل کرنے کے وہ وجوب پر حمل کرے، فی الصلاۃ بالعمل الاکثر، نماز میں جب شک ہو تو اکثر پر عمل کرتے ہوئے، والعمل علی الاحتیاط بعد الصلاۃ، اور نماز کے بعد نماز احتیاط انجام دے دے، علامہ ہوا فتوی الخاصہ و صریح الاخبارہم الاخر، جیسا کہ یہ بات مذہب امامیہ کا فتویٰ ہے اور ان کے دوسرے اخبار اور احادیث کا صریح ہے۔ تو یہ حمل کرنا تحصیل یقین پر لا ینافی ارادت العموم من القاعدہ لہذا وللعمل علی الیقین السابق، تو یہ حمل کرنا منافات نہیں ہے کہ قاعدے سے اس قاعدے کے عموم کا ارادہ کرے، مراد لے، اور وللعمل علی الیقین السابق، اور یقین سابق پر عمل کرے، فی الموارد الاخر، دوسرے موارد میں، یعنی نماز کی رکعتوں کی تعداد میں شک ہو تو قاعدے سے مراد یہ قاعدہ ہوگا، لہذا سے مراد یعنی قاعدہ احتیاط یا قاعدہ اشتغال یا تحصیل یقین، یہ مراد لیں گے۔ اور یقین سابق کے مطابق عمل کرنا قاعدے سے مراد ہوگا موارد اخر، دوسرے موارد میں، یعنی نماز کی رکعتوں کی تعداد کے علاوہ شک ہو تو یقین سابق پر عمل کرنا، یہ قاعدہ استصحاب ہے۔ تو صاحب فصول فرماتے ہیں کہ اسی ایک جملے سے لا ينقض الیقین بالشک سے ہم قاعدہ استصحاب کو بھی استفادہ کر سکتے ہیں اور قاعدہ براعت یقینی کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جناب شیخ فرماتے ہیں وَسَيَظْهَرُ اندفاعها بما سيجيء في الأخبار الآتية، اور عن قریب اس دعویٰ کا دفاع ظاہر ہوگا بما سيجيء، اس چیز کے ذریعے سے جو آنے والے روایات میں عن قریب آئیں گے، من عدم امکان الجمع بین هذین المعنیین فی المراد، کیونکہ دونوں معنیوں کے درمیان معنی مراد میں جمع کرنا ممکن نہیں ہے، یعنی دونوں قاعدوں کو ملا کے ایک مفہوم جامع استفادہ نہیں کر سکتے ہیں۔ من العمل علی الیقین، ایک تو یقین پر عمل کرتے ہوئے قاعدہ احتیاط میں اور قاعدہ اشتغال میں براعت یقینی حاصل کرنے، وعدم نقضہ، اور دوسرے موارد میں یقین کو نقض نہ کرتے ہوئے قاعدہ اشتغال نے قاعدہ استصحاب استفادہ کرے، تو یہ دونوں مفہوم یا دونوں معنی مراد کو جمع کرنا ممکن نہیں ہے، لہذا یہ احتمال اضعف ہے، زیادہ کمزور ہے۔ وَمِمَّا ذَكَرْنَا ظَهَرَ عَدَمُ صِحَّةِ الِاسْتِدْلَالِ بِمُوَافَقَةِ عَمَّارَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ علیہ السلام، اور جو کچھ ہم نے ذکر کیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ موثقہ عمار سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے، اور عمار نے امام ابی الحسن علیہ السلام سے نقل کیا ہے، قال، امام نے فرمایا، اذا شککت فابن علی الیقین، جب آپ کسی چیز میں شک کرے تو یقین پر بنا رکھے۔ قلت، راوی نے کہا، میں نے دوبارہ پوچھا، ھذا اصل، کیا یہ اصل اور قانون کلی ہے؟ قال، امام نے فرمایا، نعم، ہاں یہ قانون ہے، جب شک کرے تو یقین پر بنیاد رکھنا یہ قانون ہے، اصل ہے۔ فإن جعل البناء على العقل اصلا، بے شک عقل پر بنا رکھنے کو اصل قرار دینا، ینافی ما جعلہ الشارع اصلا فی غیر واحد من الاخبار، تو یہ اصل
اس اصل کے ساتھ منافات رکھتا ہے جس کو شارح نے بہت سارے روایات میں ایک سے زیادہ احادیث میں اصل قرار دیا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس دو اصل ہے، دونوں اصل میں ٹکراؤ ہے، منافات ہے۔ مثل قوله علیہ السلام، جیسا کہ امام کا فرمان ہے، اجمع لک السہو کلہ فی کلمتین، امام فرماتے ہیں کہ میں آپ کے لیے تمام شکوک اور تمام سہو کے احکام کو دو کلموں میں جمع کرتا ہوں، متا ما شککت فاپنے علی الاکثر، جب بھی آپ کسی رکعت کی تعداد میں شک کرے تو اکثر پر بنا رکھو۔ تو یہ اکثر پر بنا رکھنا قانون کلی ہے، اصل ہے۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت وقولہ علیہ السلام فیما تقدم، اور اسی طرح امام علیہ السلام کا قول ہے گزشتہ، الا اعلمک شیئا الی آخر ما تقدم، جیسا کہ گزشتہ روایت میں امام نے فرمایا الا اعلمک شیئا، کیا میں آپ کو ایسی چیز کی تعلیم نہ دوں؟ پھر آگے امام نے فرمایا جب آپ رکعتوں کی تعداد میں شک کرے تو اکثر پر بھی نہ رکھو، اس کے بعد نماز احتیاط الگ پڑھے، پھر اس کے بعد انسان کو اگر پتہ چل جائے کہ اصل نماز میں کمی آ گئی ہے تو امام نے فرمایا کہ کان ما صلیتا تمام ما نقصتا، جو آپ نے پڑھی ہے جو کمی ہے وہ پوری کرنے والی ہے۔ اگر پتہ چلے کہ اصل نماز پوری پڑھ لی ہے تو پھر نماز احتیاط الگ پڑھنے کا کوئی حرج نہیں ہے۔ الی آخر ما تقدم، جو گزشتہ روایت میں آخر تک آپ مکمل پڑھے، تو اس روایت میں امام نے قانون یہ بنا دیا کہ جب رکعتوں کی تعداد میں شک کریں گے تو اکثر پر بنا رکھنا اصل ہے، قانون ہے۔ بس یہاں پہ وہ سقے عمار کو کیا کریں گے تو صاحب کتاب اس میں کہتے ہیں دو راستے ہمارے سامنے، فالوجہ فیہ، پس اس روایت میں بہتر یہ ہے کہ اما الحمد علی التقیہ، یا روایت کو تقیہ پر حمل کرنا ہے۔ اہل سنت کے فتویٰ کے مطابق جب رکعتوں کی تعداد میں شک ہو تو اقل پر بنا رکھنے والا قانون جاری کرتے ہیں، اور یہ تقیہ ہے۔ وَإِمَّا مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ فِي مَعْنَى الرِّوَایَةِ، یا اس روایت کو حمل کرنا پڑے گا اس معنی پر جو بعض علماء نے اس روایت کے معنی کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ ارادت البناء علی الاکثر، روایت میں اذا شککت فاپنے علی الیقین سے مراد یعنی اکثر پر بنا رکھنا مراد ہے، اور یقین سے مراد تحصیل یقین ہے، براءت ذمہ پر یقین حاصل کرنا ہے۔ ثم الاحتیاط بفعل ما ينفع لاجل الصلاۃ، اکثر پر بنا رکھنا پھر نماز احتیاط پڑھنا ہے، بفعل ما ينفع لاجل الصلاۃ، نماز کے لیے جو فائدہ مند رکعت ہے وہ تعداد میں اتنی رکعت پڑھنا ہے، اعلیٰ تقدیر الحاجہ، جب نماز احتیاط پڑھنے کی ضرورت پڑ جائے، ایک رکعت پڑھے یا دو رکعت پڑھے، اصل نماز میں کمی آنے کا احتمال ہے، اس کو مکمل ہونے تک نماز احتیاط پڑھنا ہے۔ ولا يضر بها على تقدیر الاستغناء، برفرض ان کی اصل نماز پوری پڑھ لی ہو، اس کے لیے دوبارہ جبران کی ضرورت نہ ہو، تو وہ نماز احتیاط اس اصل نماز کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو یہاں یقین سے مراد براءت ذمہ پر یقین حاصل کرنا مراد ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔